नहीं गुस्ताख राशिदा और इतना यूं कहेंगे कोई ऐसा प्रकोष्ठ बना लो या कोई ऐसा जहां कहीं शिकायत हो, अन्याय हो रहा है, वो शिकायत तत्काल सरकार के पास और एक कॉपी मेरे पास जो भेजें जिससे कार्रवाई सरकार देने वाले व्यस्त है, बहुत से काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं आता है। हम तो इसलिए सरकार के बाहर हैं और सच्चाई है कि हम इसीलिए बाहर हैं कि आपके साथ हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हम आपकी बात अच्छी से समझते हैं, सुनते हैं, पता लगता है। सरकार चलाने वाले को दफ्तर बैठे बैठे अधिकारियों से काम करना पड़ता है और अपना फैसला करना पड़ता है, उसमें जुटे रहते हैं। उनको घंटा डेढ़ घंटा जनता से मिलने का मौका मिल पाता है। हम तो हमेशा जनता के बीच हैं, वरना मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने मुझे वोट दिया था, अखिलेश को वोट नहीं दिया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये सही बात है, वोट दिया था मुराद से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हमने बन करके सोचा कि हम बाहर रहेंगे तो हम मतलब ज्यादा आप ही करेंगे और आप यहाँ लिख करके भेजेंगे कि मेरी ये समस्या इनका हल करिए। हम सरकार पर दबाव दे करके नियंत्रण रखेंगे, आप और हम दोनों मिल करके सरकार पर नियंत्रण रखेंगे कि कोई अन्याय न होने पाए। ये आज फैसला करना है और ये सोच के जाना है और बड़े आप निर्भीकता से जाना है, विश्वास के जाना, उत्साह के साथ जाना। आपके साथ इस सरकार के द्वारा अन्याय रोका जाएगा और हम उसके साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। जो अन्य बात रह गई हो वो मैं कहेंगे मनी साहब आप अध्यक्षता कर रहे हैं, मनी साहब उनके साथ ही लेते हैं बैठ करके 8 घंटा बैठ के कोई ड्राफ्ट उड़ा करके हमें दे देना, हम उस पर अमल कराएंगे। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने जिस सफाई के साथ मुलायम सिंह जी के आने से पहले इस बात का इजहार किया था, वो बात और उनके आने के बाद भी कि हमने इस प्रोग्राम में उनका कोई प्रोग्राम नहीं रखा, लेकिन उनको मुसलमानों से कुछ कहना था और यूपी के मुसलमान इकट्ठा एक जगह पर नहीं मिल सकते थे, लिहाजा उसके असबाब पैदा हुए। नेताजी यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने ये बात कही कि जल्दी नहीं, लेकिन कल जैसा कि अभी हजरत ने फरमाया कि ये कानून बनेगा कि जहाँ जहाँ फसाद हो वहाँ इंतजामिया और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाए। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा एक ऐसी तंजीम है जिसने शुरू से इस बात का मुतालबा किया और आज भी ये मुतालबा बरकरार है। अगर हुकूमत इन मुतालबात को संजीदगी के साथ ले रही है हम उसके शुक्रगुजार हैं, और अगर हुकूमत ने बेरुखी की और हमको ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि क़यामत है इबारत आपके वादे की भी, दिन गुजरते जाएंगे मुलायम सिंह यादव पुराने घाघ हैं, सियासी हैं और ऐसे सियासी हैं कि लगता है किसी भी हुकूमत में कि कातिल को माफ किया जाए और कातिल को छोड़ा जाए। हम मुलायम सिंह जी का इस्तेमाल भी करते हैं और उन्होंने जो हमको दिलासा दिया है, हम डूबते हुओं को सहारा दिया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज मुलायम सिंह हमको धोखा दे रहे हैं। हम समझते हैं कि हजरत की पुराज़मत शख्सियत जिनसे हमेशा मुलायम सिंह मिल के मिले हैं और मोहब्बत के साथ मिले हैं, अपनाइयत के साथ मिले। वज़ारत बनने के बाद पहली मुलाकात में मैं साथ में था हजरत के। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हजरत सच्चे हैं, हजरत से जो वादा करेगा वो भी सच्चा है। हम इन गुजारिशात के साथ वक्त को की कद्र करते हुए गुजारिश कर रहे हैं हजरत वाला से कि वो तशरीफ लाए और अपने फयूज़ व बरक़ात आम फरमाए। सदर मुहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरक़ात।
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر جلسہ معزز حاضرین مجلس اور صوبہ یو پی کے چیف منسٹر کے ابا ملائم سنگھ جی، ای میل دو۔ ہاں بھائی، کہیں چیف منسٹر شریک ہوتا ہے، آپ کے اس جلسے میں تو چیف منسٹر کا باپ شریک ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آواز کے اوپر، جمعیت علماء کی آواز پر آپ اتنی بڑی تعداد میں پورے صوبے سے، ہر جگہ سے امن کر چلے آئے، اور میں اتنے بڑے مجمع میں ملائم سنگھ جی کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، اور اگر میری اس بات میں ایک پیسہ بھر بھی غلطی ہو تو اٹھ کر آپ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا مجمع جو صوبہ یو پی کی ہر جگہ سے، میں کہوں گاؤں گاؤں سے آیا ہے، جمعیت علماء نے ایک نیا پیسہ بھی کسی سواری کا کرایہ نہیں دیا۔ یہ لوگ جمعیت علماء کی آواز پر اپنا تن من دھن لگا کر آئے ہیں، اور جمعیت علماء پر اس اعتماد کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں قوم اور ملک کے لیے کر رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، نہ اسمبلی کے لیے کر رہے ہیں۔ ملائم سنگھ جی بیٹھے ہیں، میری ملاقات سال بھر میں 2500 مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ بتائیں حرام ہے اگر میں نے اپنے یا اپنی اولاد کے لیے ان سے کبھی ایک پیسے کی بھی بھیک مانگی ہو؟ مولانا سید ارشد مدنی، میں نے ان سے جب کہا ہے قوم کے لیے کہا ہے، اور میری اسی جذبے کا یہ اثر ہے کہ میں نے آواز دی، اور اتنا بڑا مجمع لکھنؤ میں مسلمانوں کا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی تبلیغی جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت پر جمع ہوا ہو۔ اسمبلی کی سیاست سے ایک پیسے بھر کا کوئی سمبند اور تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ہر کام، ہماری ہر آواز، ہمارا ہر مطالبہ ہر شخص سے، چاہے وہ یو پی کے حد تک ہو یا آسام میں ہو، آندھرا میں ہو، کرناٹک میں ہو، اور چاہے
کی سرکار سے ہو صرف اور صرف قوم اور ملک اور ملت کے لیے ہے اور کوئی مطالبہ نہیں۔ ملائم سنگھ جی کو یاد ہوگا جب آپ نے، میں کہتا ہوں مسلمان نے ووٹ لے کر کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھالا تو ابھی گورنمنٹ نہیں بنی تھی، وہی دفتر میں ملائم سنگھ جی میرے پاس آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میں نے اس دن ملائم سنگھ جی سے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مایاوتی جی نے اترنے کے بعد کرسی سے جو پہلا انٹرویو دیا ہے اس میں اس کا اعتراف کیا ہے، مانا ہے کہ مسلمان نے مجھے ووٹ نہیں دیا، میں آگے۔ یہ مسلمان کے ووٹ کی طاقت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے، جس کے اندر مسلمان پھنسا ہوا ہے، وہ مسئلہ ہے بے قصور جوان بچوں کو دہشت گردی کے الزام میں پھانس کر جیلوں کے اندر بند کرنا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے تو آپ کو مسلمان کی مدد کرنی پڑے گی۔ میں نے یہ بات کہی تھی، نیتا جی کو یاد ہوگا کہ مسلمان کی کمر اس ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتوں نے 50 سال تک فسادات کر کے توڑی ہے۔ 50,000 مسلمان شہید ہو گیا، جوان، بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، لیکن یہ دنیا کی پرمپرا ہے، مرنے والا مرتا ہے۔ بچے آج نہیں کھائیں گے تو کل کھائیں گے، پرسوں کھائیں گے، آج رو رہے ہیں کل کو ہنسیں گے، اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی پرمپرا ہے، لیکن دہشت گردی کے الزام میں پھنسے ہوئے بچے، میں نے کہا کہ نیتا جی 18 سال سے جیل میں بند ہے، میرے پاس پروف ہے۔ یہ گھاؤ ایسا گھاؤ ہے کہ موت سے بڑا گھاؤ ہے۔ ماں باپ 18 سال سے روتے روتے اندھے ہو گئے، دل کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ جو بچے پیدا ہوئے تھے آج جوان ہو گئے، لیکن اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ میں اپنی اس بات کو کانگریس گورنمنٹ میں بنیادی لوگوں کے پاس لے کر کے گیا، مجھ سے انہوں نے کہا کہ لسٹ دو۔ یہ بدقسمتی ہے مسلمان کی کہ پورے ملک کے اندر جیل خانوں میں بند لڑکوں کی لسٹ کسی کے پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، مجھے کہیں سے لسٹ نہیں ملی، تو میں نے اخبارات کے اندر اشتہار دینے، میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کیا اور ان کی لسٹ بنائی، اور لسٹ بنا کر کے میں نے 18 سال سے کتنے گرفتار آج تک ہیں، 17 سال والے کتنے ہیں، 16 سال والے کتنے ہیں، 15 سال والے کتنے، میں نے وہ لسٹ لے جا کر راہل گاندھی کو پیش کر دی۔ میں نے کہا یہ ہے لسٹ، دیکھ کر حیران رہ گئے، آپ کیسے بنائے؟ میں نے کہا جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میں نے بنائی ہے، اور اگر ایک بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہوم منسٹر جو ڈپٹی ہوم منسٹر ہے
اس کا میرے پاس فون آیا جتیندر کا، کہنے لگے کہ راہل جی نے کہا ہے، کیا بات ہے بتائیے، تو کون ہے جو کانگریس پارٹی کے اندر راہل کے کہنے کے بعد بچہ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آنا چاہتا، میں نے کہا نہیں آپ نہ آئیے، میں خود آؤں گا آپ کے پاس۔ کہنے لگے کیا موضوع ہے؟ میں نے کہا کہ تو راہل جی سے پوچھئے۔ کہنے لگے ہاں انہوں نے مجھے دیا ہے اور اس کے جو آپ نے لسٹ دی تھی وہ بھی لسٹ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ میں گیا، جتنے سی آئی ڈی کے محکمے آئی بی والے اور کون